Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو زندگی گزارنے کے جو احکام دیے ہیں وہ صرف وہی نہیں ہے جس سے خالصتاً اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ کو راضی کیا جائے، بلکہ اللہ نے ایک نظام ہمیں دیا ہے ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کا، اور ان چیزوں سے ڈرایا ہے اور روکا ہے جس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے اور معاشرہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجش اور جھگڑوں کا شکار ہوتا ہے. یعنی جسے یہ کہا جائے کہ ایک بڑی خوبصورت آئیڈیل پیسفل سوسائٹی کیسے بنائی جاتی ہے. کیونکہ عیسائی مذہب کی طرح ہمیں یہ حکم تو نہیں ہے کہ جو دیندار بن جائے وہ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ جائے یا مسجد میں بیٹھ جائے یا غار میں بیٹھ جائے. ہمارے ہاں وہ آدمی جو ساری زندگی مسجد میں بیٹھ جائے، باہر لوگوں سے نہ ملے زیادہ، ساری زندگی غار میں بیٹھ جائے، وہ نیک نہیں ہوتا. اسلام میں ایسے آدمی کو نیک آدمی نہیں کہتا. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہو مجذوب ہو گیا ہے، یعنی اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے، چلو اللہ خیر کرے، سارا دن مسجد میں ہی بیٹھا ہے، سارا واقع مجذوب ہو گیا ہے. یہ کوئی لائق تقلید بات نہیں ہے کہ جی ماشاءاللہ فلاں حضرت صاحب تو سارا 24 گھنٹے مسجد میں ہوتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مسجد میں بھی ہونا چاہیے، کاروبار بھی کرنا چاہیے اپنے وقت میں. چونکہ سب نے رہنا معاشرے میں ہے اور انبیاء کی زندگی بھی ایسی تھی کہ سارے انبیاء تجارت کرتے تھے، کام کرتے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام زرع بنایا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اور آپ نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، نے کوئی کام کیا ہے. معاشرے کا فرد بن کے رہتے تھے، یعنی معاشرے سے کٹی ہوئی کوئی الگ ایلین نظر نہیں آنا چاہیے دیندار آدمی کو کہ پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گیا، بلکہ معاشرے میں چلتا پھرتا، اور اس میں پھر ایسا کردار ادا کرنا معاشرے میں کہ جس سے معلوم ہو کہ بھئی اس پر دین کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت میں پابند ہے، شریعت میں پابند ہے، اس کی زبان پابند ہے، اس کا ہاتھ پابند ہے، اس کی نظر پابند ہے، جھکتی ہے اٹھتی نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو ایک معاشرے کا کارآمد خوبصورت فرد سمجھتا ہے. اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال بخاری شریف کی حدیث میں ہے. یہ حدیث بخاری میں 7 دفعہ آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کا تنا بڑا مضبوط ہے، اس کی شاخیں بڑی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ سارا سال لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. اخبرونی ما ہی، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. تو جو دوسرے صحابہ تھے وہ سوچنے لگے جو عام صحراؤں میں درخت ہوتے ہیں، بیری کا وغیرہ، کہ وہ ہے وہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے اور پھر صحابہ میں جو بڑے علماء تھے اس میں شامل ہوئے، چھوٹی عمر میں اتنا علم انہوں نے حاصل کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے جواب آتا تھا لیکن میں ادب سے بولا نہیں کہ بھی میں 13-14 سال کا بچہ ہوں اور یہاں 50-50 سال کے بیٹھے ہیں،
عمر بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، وہ نہیں بولنے تو اچھا نہیں لگے گا نا چپ بیٹھ کے. تو اللہ کے نبی نے خود بتایا پھر کہ انہا النخل، یہ کھجور کا درخت ہے. اور آپ نے فرمایا مومن کی مثال اس درخت کی مثال ہے. کیا ہے کہ یہ درخت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ سارا سال لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. کس طرح؟ بھی کھجور آتی ہے، لوگ کھجور کو کھاتے ہیں، پھر کھجور کی بائی پروڈکٹس نکلتی ہیں کتنی قسم کی، حلوہ بنتا ہے، کیا کچھ سے کھایا. کھجور کی گٹلیاں جو ہے وہ جانور کھا لیتے ہیں. پھر کھجور کے تنے میں سوراخ کر کے اس سے نا ایک خاص قسم کا رس نکالتے ہیں، وہ لوگوں کو پلایا جاتا ہے. اس کو سکھا کر گڑ بھی بنایا جاتا ہے. پھر اس کے تنے جو ہوتے تھے نا کھجور کے، اس زمانے میں وہ ستون کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. اور کھجور کی جو شاخیں ہیں وہ جب سوکھ جاتی تھیں تو وہ گھروں کے چھپر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. یعنی اس درخت کا ایک ایک حصہ سارا سال وہ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مسلمان کی مثال اس درخت کی ہے کہ وہ اپنی صلاحیت، اپنا جسم، اپنی ہر چیز لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور درخت کیا کرتا ہے؟ بھئی درخت کے نیچے آپ بیٹھ جاؤ تو درخت دھوپ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے اور لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے نا، درخت کی ٹھنڈی چھاؤں جو ہوا آتی ہے. تو مسلمان جو ہے اپنے اوپر تکلیف برداشت کرتا ہے، دوسرے کو فائدہ دیتا ہے. یہ مسلمان کی مثال ہے. اور یہ مثال پھر اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، جو پاکیزہ بات ہوتی ہے اس کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے زمین کے اندر. تو کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا وہ اپنی جڑیں بہت اندر تک لے جاتا ہے، آسانی سے اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، بہت اندر گاڑے. جڑیں بڑی مضبوط، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنا پھل سارا سال اللہ کے حکم سے دیتا ہے. اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یعنی جس میں عقل اور فہم ہوگا، اینالیٹیکل سکلز ہوں گی، آخرت کی نظر ہوگی، وہ سمجھے گا کہ اس مثال سے اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں. تو مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. اس کی مختلف توجیہات مفسرین نے بیان کی کہ مومن کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے نا، جیسے کھجور کا درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. کوئی آدمی جتنے شکوک و شبہات لے آئے، دنیا کی جتنی لالچ آ جائے، اس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا دل کے. کوئی کروڑ کی آفر کر دے، 10 کروڑ کی کر دے، کوئی مارنے کا دھمکی دے، لالچ دے، کوئی الٹے سیدھے عقیدے بیان کرے، نئے نئے دین کے نظریات بیان کرے، غلط غلط باتیں، شرک و بدعت کی، یہ ہلتا نہیں ہے. اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر علم بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور فرعھا فی السماء، کہ مومن کا فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. کھجور کا درخت، تو مومن ایسا آئیڈیل مومن وہ ہونا چاہیے کہ لوگ بولے یار کیا آدمی ہے، اس سے تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے وہ ادارہ کھڑا کیا، یہ غریبوں کے بات رکھتا ہے، اس کے بعد علم اتنا ہے، یہ علم سے لوگوں کو پھیلاتا ہے. اس قسم کی زندگی مومن کی ہونی چاہیے. اس میں بہت ساری باتیں، پورا نظام ہے، لیکن آج جس بات کا خاص میں نے کہا تھا تھوڑا سا میں اشارہ کروں. ویسے تو ہمارا سیرت کا مضمون چل رہا ہے، 36 قسطیں ہو چکی ہیں، لیکن آج ہمارا مجمع وہ دفتر والا نہیں، تو میں نے کہا آج یہ دوسری بات، اہم بات ایک کریں. اس میں معاشرے کو خوبصورت رکھنے میں اور معاشرے کو امن سے رکھنے میں اور معاشرے کو کسی ناچاقی اور آپس کے اختلافات سے بچانے میں جو سب سے بنیادی کردار ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ زبان کا ہے. زبان چھوٹا سا، یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ تباہی کرے جو ایٹم بم نہیں کرتا اور کر رہا ہے. اور یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ اتنا کامیاب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے جو کروڑوں روپیوں سے نہیں ہو سکتا. لوگوں کے دل ملانے سے، جھگڑے ختم کرنے سے، دنیا کو اچھا بنانے سے اور دنیا کو محفوظ بنانے سے، دنیا کا پیس انشور کرنے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھتے تو اپنی زبان کو پکڑتے اور مروڑتے اور کہتے کہ تیری وجہ سے دنیا خراب ہوتی، تو صحیح رہنا، آج خبردار کوئی غلط کام میرے سے نہیں کرانا. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بڑی عجیب بات فرمائی کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو سارے جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پنجابی خدا دا نا آئی ہے، اللہ کا نام ہے بھائی،
تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی ہم بھی صحیح رہیں گے، تو خراب ہوئی تو ہم سب خراب. کیونکہ اگر زبان نے کوئی الٹی کام کی تو ہاتھ کو اس کے آنا پڑے گا فائدے کے لیے، ٹانگ کو آنا پڑے گا، لڑائی ہوگی تو پھر ان کو سپورٹ کرنی پڑے گی، اس کو آنکھ کو غلط دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے زبان کو کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جو جہنم کے میں اوندھے منہ گرے جاتے ہیں صرف زبان کی کاٹ کی وجہ سے. الا حصائد السنتہم، زبان سے جو انہوں نے کاٹا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی اس پر خاص توجہ دی ہے کہ ایک مسلمان کی زبان کیسے ہونی چاہیے. تو یہ بات آگی کنٹرول ہونی چاہیے. زبان کو بے محاوہ استعمال کرنا، پہلے بولنا بعد میں سوچنا، یہ انتہائی جہالت اور کم عقلی کی علامت ہے. دین سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. تو ہمارے ہاں ایک درجہ یہ تھا کہ بولتے تھے پھر تولتے تھے. آج کل تو لوگ تولتے ہی نہیں ہیں، بول کر چھوڑ دیا اور پھر اپنی ہٹ دھرمی اور غلط بات پر ڈٹے رہے گی میں نے صحیح کہا تھا. ہمارے نیچے کے لوگ بھی وہی کرتے ہیں، ریڑھی والے سے لے کر سیاستدان تک ہر ایک اپنی زبان کو جھگڑے فساد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دوسروں کی عزتیں خراب کرنے کے لیے. ہمارے ہاں کل ایک صاحب بیٹھے تھے، بڑے کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کا عیب دیکھو تو چھپاؤ، اور قرآن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے عیب قیامت میں چھپائے تو آج مسلمانوں کے عیب چھپایا کرو. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. لیکن آج جو ہوتا ہے کہ جناب کوئی عیب دیکھ لو تو اس کو ایکسپوز کرو، اور ایکسپوز کرنے والے کو بڑا صحافی سمجھا جاتا ہے. زیادہ اچھا صحافی وہ جو ایکسپوز کرے، لوگوں کے چھپے جھگڑے، لوگوں کے سکینڈل، لوگوں کے گندوں کو نکال کے باہر لائے. تو پورے معاشرے میں آج جھگڑا کیوں ہے، فساد کیوں ہے، تباہیاں کیوں ہے، ہمارا معاشرہ بکھرا ہوا کیوں ہے آج؟ اس لیے کہ جو وہ بنیادی انگریڈینٹس اللہ کے نبی نے بتائے تھے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ چھوڑ گئے. میں نے جو آیت پڑھی شروع میں، اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق ہرگز نہ اڑائیں، ہرگز مذاق نہ اڑائیں. ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. اب یہاں پر عورتوں کو الگ سے تذکرہ کیا، ورنہ عام طور پہ رول یہ ہے کسی بھی زبان کا کہ جب آپ میسکولن فارم لے آتے ہیں تو فیمنن اس میں خود آ جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں ہیومن کائنڈ، مین کائنڈ، تو اس سے مراد وومن بھی ہوتی ہے. عربی میں بھی، اردو، انگریزی سب میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان سارے، المسلمون، تو اس میں مومن مرد. اور لیکن یہاں عورتوں کو بھی الگ سے کہا یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں میں عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا ایک دوسرے کا. مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مذاق نہ اڑائیں. مذاق اڑانے کا مطلب ایک تو ہے دل لگی کرنا، ہے نا، دل لگی کرنا منع نہیں ہے. ایسا مذاق جس سے اگلے کی عزت خراب ہو جائے، ٹھٹا کرنا جس سے عزت نفس پر خرابی آئے، اس کو ذلیل کرنا مذاق کر کے، یہ حرام ہے اسلام میں. جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے، جیسے سود لینا حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا. بلکہ مسلمان نہیں، کافر کی بھی. ان آیتوں میں اللہ نے مسلمان نہیں کہا، قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی عزت نفس کو خراب نہ کرے. آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں، سائنسدانوں نے یہ تجربہ پھولوں پر کر کے دیکھا. ایک پھول کو سامنے رکھا، اس کو برا بھلا کہا بہت، اس کی کیئر نہیں کی. دوسرے پھول کو اچھا رکھا، اس کو اچھے جملے کہے. پھولوں میں فرق آنا شروع ہو گیا ان کی نشو و نما میں. اللہ نے یہ حص ہر ایک میں رکھی ہے کہ اس کو جب ذلیل کیا جائے تو اس کی عزت نفس خراب ہوتی ہے اور جھگڑوں کا سبب، اور جب کسی کو عزت دی جائے اس انسان کے دل کے اندر کی کھیتی نکلتی ہے، وہ ایک خوبصورت انسان بنتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. تم کہہ رہے فلانا ایسا فلاں ایسا، اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند ہے؟ ہو سکتا ہے وہ نماز آپ سے اچھی پڑھتا ہو سکتا ہے وہ نماز کم پڑھتا ہے، آپ زیادہ پڑھتے ہو، لیکن وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا. ہو سکتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا اور آپ کی کمائی میں 2 نمبری ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے چھپے اچھے کام کر رہا ہو جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہر مسلمان کے بارے میں اور انسان کے بارے میں یہ سمجھو کہ وہ میرے سے اچھا ہوگا، اور جب میرے سے اچھا ہوگا تو کیا میرے لیے روا ہے کہ میں اس کو ذلیل کروں یا اس کی حقارت کروں یا کسی عیب پر اس کو تانا دوں؟ اور اللہ کہہ رہے عورتیں بھی خیال کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے وہ عورت جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. آج کل تو یہ فیشن بنائے، وہ کیا بناتے ہیں؟ کمپیوٹر پہ میمیں بناتے ہیں لوگوں کی، اس کے وہ
اینیمیٹ کر کے نا، اور وہ ساری دنیا کروڑوں اور ہم دیکھ رہے ہاں 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 فلاں سیاستدان، فلاں مولوی صاحب، اس کی ہم نے بنائی موبائل پر آ رہی ہے، میں بنا کے ہم ہنس رہے ہیں، سب بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ حرام کی آپ بلک ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جب آپ یہ کسی کا مذاق اڑا کر اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اور جس کو ہم کہتے ہیں نا مزاح اردو میں، وہ تو اب رہا ہی نہیں، غالب اور انشاء اور حال ہی کے وقتوں میں ملا کرتا تھا، اچھے وقتوں میں، اب تو گندا مذاق ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی خود فرماتے تھے ایسا مزاح جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے، ہنس جائیں، اچھی بات ہو جائے۔ تو آپ کا ایک بچہ تھا عمیر اس کا نام تھا، تو وہ عمیر جو تھا نا ایسے ہی ہوگا بچہ 7 8 10 سال کا، تو وہ اس کی چڑیا اس کو بڑی پسند تھی۔ چڑیا کو عربی میں کہتے ہیں نغیر، چڑیا کا بچہ نغیر۔ تو وہ چڑیا گم ہو گئی۔ اب وہ جب آتا تو اللہ کے نبی اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی عمیر ما فعل النغیر، وہ نغیر کہاں گئی تمہاری؟ وہ بیچارہ ایسے چیخ مچی ہوتا کہ بھائی وہ میری چڑیا اڑ گئی ایسے۔ تو آپ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں جائیں گے، تو آپ نے کہا بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ بیچاری رونے بیٹھ گئی کہ جی میں تو بوڑھی ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے کہا بھائی جائیں گے، اللہ جوان کرے گا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا جنت میں، بات تو ٹھیک ہے، جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، جو بوڑھا ہوگا جوان ہو جائے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا ایک اونٹ دے دیں۔ وہ مال غنیمت کے اونٹ آتے تھے، وہ مستحقین کو دیے جاتے تھے۔ آپ نے کہا میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے، سواری کرنا ہے اور کام ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی ہر جو اونٹ ہوتا ہے کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ خوبصورت مذاق ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے حصے مزاح اس طرح چاہیے، انسان کا دل صاف چاہیے، اور یہ عقل چاہیے کہ بھائی یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو دیندار بن جائے، خشک ہو جائے، ہر وقت غصہ آ رہا ہو اس کو، ہر وقت مار دھاڑ کے چکر میں جہنم کی باتیں سنا رہا ہو، لیکن اپنی بات کو حد میں رکھنا۔ ہم پابند ہیں۔ مسلمان اور کافر کا فرق یہ ہے کہ کافر دنیا میں پابند نہیں ہے، ہی از فری واٹ ایور ہی ڈز، وہ کہتے ہیں فریڈم ہے، لبرلزم ہے، میری مرضی، میں جو کروں، آپ کون ہوتے ہیں؟ مسلمان فری نہیں ہے، پابند ہے اللہ کا۔ حجبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ فرق ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ہر وقت اپنی بات کرتے ہوئے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پابند ہیں کسی کے؟ جیسے جیل میں آدمی پابند ہوتا ہے نا، اس کو بیت الخلاء بھی پابندی میں جانا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتا، اس کو کھیلنا ہے، اس کو بات کرنی ہے پابند ہے، کھانا ہے پابند ہے، کپڑے پہننے پابند ہے۔ ہم پابند ہیں اپنے ہر معاملے میں، یہی ہمارا کمال ہے۔ طائب صاحب کا شعر ہے بڑا زبردست، جو انہوں نے اس پہ کہا تھا، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، تم اپنا درد غم دے دو کہ ہم پھر شاد ہو جائیں۔ اللہ کی قید وہ قید ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں جو دنیا کی 1000 آزادیوں پر قربان ہے۔ یہ کیا ہمیں یورپین سکھاتے ہیں؟ فریڈم، لبرلزم، بربادی، آزاد ہے انسان، جو منہ کالا کرے، جس کے ساتھ جو حرکت کرنا چاہے جانوروں کی طرح کرے۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ ہمیں تو اللہ نے وہ قید اپنی عطا فرمائی ہے کہ 1000 آزادیوں پر قربان ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنا درد اور غم دیا ہے جس پر دنیا کی ساری خوشیاں قربان ہیں، کہ اللہ کا غم اور اللہ کا درد لگ جائے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یعنی کسی کو ایسے لقب سے پکارنا کہ وہ چھوٹا، وہ کالا، وہ بھینگا، وہ کنجوس، وہ بے دین آدمی، وہ حرام ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی پر عیب نہ لگاؤ۔ ارے بھائی کسی میں کوئی غلط، عیب 2 قسم کے ہیں نا، ایک نیچرل ہے جو اللہ نے بنائے، تو اس میں تو آپ اگر اس پر عیب لگا رہے ہو تو اللہ پہ عیب لگا رہے ہو۔ اللہ نے کسی کو کالا بنائے، آپ کی نظر میں بدصورت بنائے یا چھوٹا بنائے، یا اس کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے، تو یہ تو اللہ پر اعتراض کر رہے ہو آپ۔ اور اگر وہ بیچارہ کوئی غلطی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کا طریقہ یہ اس کو الگ سے پیار سے سمجھایا جائے۔ اس کے لیے تو دعوت ہے، جس کے لیے آج اجتماع ہو رہا ہے پورا، وہ دعوت والوں کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھیں کہ کسی کو سمجھانا کیسا ہے، کیسے پیار سے اس کو صحیح بات پہ لانا ہے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، اس کو سمجھ بھی آ جائے صحیح بات کیا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسروں پہ عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بے دینی کا تانا دینا یہ ثواب ہے۔ ہمارے بڑے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بھی تم بے دین ہو، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کسی کو عیب دینی تھوڑی، اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھائی قرآن ایسے پڑھتے ہیں،
آپ 50 سال کے ہو گئے 60 سال کے ہو گئے کوئی بات نہیں، آپ آ جاؤ، آپ کو مفت میں قرآن پڑھائیں گے ہم، آؤ فلاں میں پڑھا دیتا ہوں، فلاں مولوی صاحب پڑھا دیتے ہیں، آ جاؤ یار، اللہ نے سب کے لیے کھول کے رکھا ہے، وہ قرآن پڑھو، اتنا فائدہ ملے گا، پیار سے سمجھا دیں اس کو، سمجھ جائے گا۔ دلوں کو توڑنا تو بڑا آسان ہے، عمارت توڑنا بھی بڑا آسان ہے، ایک ڈائنامائٹ لگائیں چند گھنٹے میں عمارت ٹوٹ جائے گی، بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دل بھی ایسے ہی ہے، یہ تعلقات بھی ایسے ہی ہیں کہ مسلمان کا دل جوڑنا اور بنانا یہ ساری زندگی کا کام ہے، بڑے خیال سے بنانا پڑتا ہے، پھر اس کو ڈیکوریٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو پینٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی زیب و زینت کرنی پڑتی ہے کسی کے دل کی اور اپنے دل کی، اور توڑنا ہے، 2 جملے کہو 50 سال کا تعلق برباد ہو گیا، ختم۔ یہ ہے زبان جو بربادی کر دیتی ہے انسانوں کے اندر۔ بڑی بڑی جنگیں زبانوں سے ہوئی ہیں، ورلڈ وارز جو زبانوں سے ہوئی ہیں، رویوں سے ہوئی ہیں، زبانوں کے رویوں سے، تباہیاں بربادیاں، گھروں میں خاندانوں میں آج ہر دوسرے تیسرے خاندان میں جھگڑا ہے زبان سے۔ ساس نے بہو کو یہ کہہ دیا، بہو نے ساس کو یہ کہہ دیا، بھائی نے بھائی کو یہ کہہ دیا، کزن نے دوسرے کو یہ کہہ دیا، باپ نے بیٹے کو کہہ دیا، بیٹے نے باپ کو کہہ دیا، جدا ہو کے جھگڑے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ لیکن وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بلکہ عیب دلانا تو نہ، کسی کو اس کے کسی برے لقب سے بھی نہ پکارو، کسی کے برا لقب ہے برے لقب سے نہ پکارو کہ تم اس لقب کے آدمی اور تم تو چھٹو ٹھنگو الٹا سیدھا قسم کے لوگ لقب نکالے تھے، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر انسان کو اس لقب سے پکارتے تھے جو اس کو سب سے خوبصورت لگتا تھا۔ لوگوں کے مختلف نام ہوتے ہیں نا، نک نیمز ہوتے ہیں، برادری کے نام ہوتے ہیں۔ اب کسی کو بولو، اب ایک ساجد صاحب ہیں، ان کو ساجد صاحب، اور ان کو چودھری صاحب، اور زیادہ خوش ہوئیں گے کیونکہ وہ چودھری ہے۔ ان کو بولو ملک صاحب زیادہ خوش ہو جائیں گے، ہے جی۔ تو جج ہے، اس کو جج صاحب، جنرل صاحب کو میں نام سے کہوں جنرل صاحب، زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب کو بولے مولانا صاحب، مفتی صاحب، زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو انسان کو اس لقب سے پکارنا، جس لقب سے پکارا جانا، اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ عربوں میں نا کنیت سے پکارنا زیادہ عزت کی بات ہوتی تھی۔ ابو عمر، ابو حفص، ابو بکر، ابو خالد، آج بھی عربی ایسی، تو کسی انسان کو اس کی کنیت سے پکارو نا، اس کے بیٹے کی، اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہر ایک کی کنیت سے پکارا کرتے تھے، اور بعض لوگوں کی 2 کنیت ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہوتا تھا اس کی کون سی کنیت ایسی ہے جو اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اتنا خیال کرتے آپ اس کو عزت دیتے تھے۔ جب دوسرے کو عزت دیں گے نا تو یہ ہوا میں نہیں جا رہی، یہ پنگ پونگ ہے، یہ آپ کے پاس آئے گی۔ اگر اپنی عزت کرانی ہے، آپ دوسروں کو عزت دینا چھوڑ، آپ اپنے بیٹے کو عزت دیں گے نا، وہ آپ کو عزت دے گا، چھوٹا ہے بالکل۔ اپنے ملازم کو عزت دیں گے، وہ آپ کو، اس کو ذلیل کریں گے، وہ آپ کو کہاں عزت دے گا؟ وہ باہر بیٹھ کے بولے گا میرا صاحب تو ایسا کنجوس ہے، ایسا بد اخلاق ہے، ایسا متکبر ہے، ظالم ہے، آپ اس کو عزت دیں گے، بھئی انسان ہے، مسلمان ہے، میرا ساتھی ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے ساتھ میرا ڈرائیور نہ ہوتا، میرا چوکیدار نہ ہوتا، میرا کک نہ ہوتا، یہ کام کون کر کے دیتا؟ یہ کچرا اٹھانے والا نہ ہوتا تو میرا کام کون کرتا؟ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ تو اللہ کا کمال ہے، اللہ نے مجھے اوپر کر دیا، میرا کیا کمال ہے اس میں؟ آگے قرآن فرما رہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق کا لقب لگ جانا بہت برا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا جو یہ کام کرے گا وہ فاسق ہوگا، جو مسلمانوں کا مذاق اڑائے گا یا کسی کا مذاق اڑائے گا یا کسی کو برے لقب سے پکارے گا یا کسی کو تانے دے گا، وہ فاسق ہے، مومن نہیں ہوگا وہ۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا یہی پکا ظالم ہے۔ یہ ظالم بھی ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اپنی زبان کو غلط استعمال کر کے لوگوں کے دل کاٹتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زبان تو درکنار، زبان سے کسی کو برا کہنا تو درکنار، کسی کے بارے میں برا گمان بھی نہ رکھا کرو۔ یہ بدگمانی جو ہے نا، یہ بنیاد بنتی ہے بد زبانی کی۔ جب میں بدگمانی کرتا ہوں تو بد زبانی کرتا ہوں، میرا گمان ہے کہ یار یہ اوپر سے نیک بنے ہوئے ہیں اور اوپر سے جو ہے نا یہ اندر سے پورے اندر سے یہ حرکتیں کرتے، یہ کام کرتے ہیں، تو اب یہ جب میرے دل میں گمان بیٹھ جائے گا تو میں ان کو برا بھلا کہوں گا۔ تو اللہ نے کہا لوگوں کے بارے میں گمان نہ کیا کرو کہ فلانا ایسا فلاں، اللہ پہ چھوڑ دو یار، تم نے تھوڑی فیصلہ کرنا، اللہ نے کرنا۔ اجتنبوا کثیر ان بعض الظن اسم، بہت سارے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض اسم، یعنی گمان آپ نے کسی کے بارے میں غلط نظریہ رکھی، 2 آدمی بیٹھ کے باتیں کریں نا، میرے بارے میں بات کر رہے ہیں یا آج میرے بارے میں کھچڑی پکا رہے ہیں،
اللہ کہہ رہے ہیں یہ گمان کرنا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ گمان آگے بہت سارے گناہوں کو ابھارے گا۔ آپ اس کی غیبت کرو گے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، اس کے خلاف سازش کریں گے، اس کے خلاف لابنگ کریں گے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور مسلمانوں اور ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگایا کرو، جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ آج ہماری مجلسوں کا میرے عزیز دوستوں موضوع یہ ہو گیا ہے، ہاں بھائی 4 آدمی بیٹھ گئے، فلانے کا سناؤ کیا کر رہا ہے، اس نے جوتی کی دکان بنائی تھی، آج کیا ہو گیا اس کا، فلانے کے کیا کیا، اچھا کاروبار بیٹھ گیا اس کا، ہاں ہاں خوش ہو رہے، یعنی خوش ہو رہے ہیں، اس کا کاروبار بیٹھ گیا، ہاں 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 ہے نا، اس نے حماقت کی تھی نا، فلانے کا سناؤ، اچھا یہ ہو گیا اس کے ساتھ، ہے ہی ایسا۔ یہ ہماری میرے عزیز دوستوں ہماری محفلوں کا یہ موضوع بن گیا ہے، حرام در حرام ہو رہے ہیں۔ ولاد آپ کو کیا فکر لگی ہے کہ عزیز صاحب کیا کر رہے ہیں، شاہد صاحب کیا کر رہے ہیں، خالد صاحب کیا کر رہے ہیں، ارے بھائی میں تو ادھر دیکھ لوں یہ کیا کر رہا ہے، میں نے آخرت کی تیاری کتنی کر لی ہے، میں نے اللہ کو کتنا راضی کر لی ہے، کتنے گناہ چھوڑ کر کے بیٹھا ہوں، میں نے والدین کا کتنا حق ادا کیا ہے، بیوی کا کتنا، پڑوسیوں کا کتنا، ساتھیوں کا کتنا، اللہ کا حق کتنا ادا کیا ہے، نمازیں کتنی باقی ہیں میری، میں نے اپنی پیمنٹیں ساری پوری کی ہوئی ہیں کہ نہیں کی ہوئی لوگوں کو، میں نے اپنی اولاد کا کیا حق ادا کیا ہوا ہے، تربیت کتنی اعلیٰ کی ہے میں اپنے وقت میں قرآن کو اور دین کو کتنا وقت دے رہا ہوں۔ ادھر دیکھ، جب ادھر فکر آئے گی نا تو پھر لوگوں کی فکر چلی جائے گی، جب خالی ذہن ہوتا ہے نا تو پھر شیطان آتا ہے اس کے اندر، پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ جی وَلَا تَجَسَّسُوا، کیا مانا، جاسوسیاں نہ کرو، یہ عورتوں والی عادت ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اپنا کام کرو۔ بلکہ آپ مسلمان چھوڑ دیں، دنیا میں جو بھی کامیاب قوم ہے اس کو آپ دیکھ لیں، ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا، آپ ڈیولپ کنٹری میں چلے جائیں کہیں، آپ جرمن کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ سنگاپورین کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ یہ باتیں نہیں کرے گا، وہ بڑی بزنس کی باتیں کرے گا، وہ ٹیکنالوجی کی بات کرے گا، وہ بولے گا آج بڑی کمپنی کیسے بنانی ہے، دنیا میں مسئلہ کیا اس کو حل کیسے کرنا ہے، دنیا میں بڑا کام کیسے کرنا ہے، آگے کیسے جانا ہے، ہی از ٹاکنگ اباؤٹ آئیڈیاز، وہ بڑی چیزوں بہت آیا، اور ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کریں، فلانا کیسے، فلانا کیسے، فلانا، اس سے کیا مل رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے نا۔ کہتے ہیں نا لٹل پیپل ٹاک اباؤٹ ادر پیپل، میڈیم پیپل ٹاکنگ اباؤٹ تھنگ، بگ پیپل ٹاکنگ اباؤٹ آئیڈیاز۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھایا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو آئیڈیا دیا کہ ہم نے پوری دنیا میں اسلام کو لے جانا ہے۔ اب جس کے پاس یہ ویژن ہوگا اس کو ان فضول کاموں کا ٹائم ہے کہ بھائی یہ تو فتح پوری کی بات نہیں ہو رہی، بہادر آباد کی بات نہیں ہو رہی، پورے عالم میں ساری خرابیوں کو ختم کرنا، دنیا کو اچھا بنانا اور دنیا میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس آدمی کو نیند کیسے آئے گی، اس کو چین کیسے آئے گا، یہ عیاشی کیسے کرے گا جس کی دماغ میں یہ فکر سوار ہے جو اللہ کے نبی دے کے گئے اور جو صحابہ نے دی، اور پوری دنیا آج کیا سے کیا بن گئی، یہ فکر دی اللہ نے۔ پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، یعنی غیبت کو یہ فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ مفسرین نے لکھا، اللہ ان پر رحمت فرمایا، انہوں نے قرآن ہمیں سمجھایا، ورنہ قرآن ہمیں کہاں سمجھ میں آتا ہے اس طرح، تو انہوں نے لکھا کہ مردہ بھائی اس لیے کہا کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہو وہ بھی موجود نہیں ہے نا، اور مردہ بھی اپنے دفاع کے لیے موجود نہیں ہوتا، آپ جس کی غیبت کر رہے ہو، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہو، وہ موجود تو نہیں ہے، تو آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور بھائی اس لیے کہ ہر مسلمان بھائی ہے، بلکہ ہر انسان آپ کا انسانی بھائی ہے، تو آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، گویا کہ اس کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اور غیبت والے کا جو عذاب ہے وہ اللہ کے نبی کو معراج میں آپ کو جب لے جایا گیا، معراج میں دکھایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا، مختلف چیزیں دکھائی گئیں، بڑے عجیب واقعات ہیں، مجھے کچھ قوم لوگ دکھائے گئے جن کے نا تانبے کے ناخن تھے، اور وہ اپنے سینے اور پیٹھ کو اور منہ کو نوچ رہے تھے، اور ایسا نوچتے تھے کہ پورا گوشت ادھڑ جاتا تھا، پھر گوشت واپس آتا تھا، پھر وہ نوچتے تھے خود ہی۔ تو کہنے میں بڑا گھبرا گیا، اور میں نے پوچھا جبریل بن ہاؤلاء یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ہاؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، ترمذی کی روایت ہے، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، لوگوں کی عزت خراب کرتے تھے، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ خطرناک عذاب ہو رہا ہے، ہم نے صرف سمجھا شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ سب چیزیں بڑا حرام ہے جس میں ہم سارے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان بھی بڑا ڈیڑھ ہوشیار ہے، شیطان کو پتہ ہے جو آدمی فتح پوری میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کو شراب پہ تو نہیں لگایا جا سکتا نا، اس کو کسی اور حرام کام میں تو نہیں لگایا جا سکتا، وہ اس کام میں لگاتا ہے، اس گناہ میں، جو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، جو دینداروں کی مجلس میں بھی گناہ ہو رہا ہے، علماء کی مجلس میں بھی گناہ ہو رہا ہے۔ تو بھئی آج کی بات کا خلاصہ یہ تھا
کہ ایک خوبصورت مسلمان معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے، جہاں بہت ساری باتوں میں ایک کلیدی بات وہ یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو زبان کہتے ہیں، کہ اگر یہ صحیح ہو گئی تو پورا جسم صحیح اور ساری زندگی صحیح، اپنی بھی دوسروں کی، اور یہ خراب تو ہم بھی برباد، سب بھی برباد۔ اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم بات یہ ہے کہ مذاق نہیں اڑانا کسی کا، قرآن نے کہا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کرنی، اور جاسوسیاں نہیں کرنی۔ یہ 2 آیتیں ہم نے پڑھ لی آج۔ اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ کسی مسلمان کی عزت کو کم نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے، بلکہ ہر مسلمان کی عزت کو بڑھانا ہے، اور ہر مسلمان اور ہر انسان کو اپنے سے افضل سمجھنا ہے، اپنے آپ کو ان سے نیچے سمجھنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر ہم سارے آج مل کر اس محلے میں یہ کام شروع کر دیں، محلے میں کبھی جھگڑا ہوگا، کبھی فساد آئے گا، کبھی کوئی ناچاقی ہوگی، کہ ہر آدمی دوسرے کو عزت دے رہا ہے اور ہر آدمی دوسرے کا خیال کر رہا ہے۔ یہ پاکیزہ معاشرہ اللہ کے نبی مدینہ میں بنا کے گئے تھے، اور یہ وہ معاشرہ تھا جب تک مسلمانوں نے معاشرہ بنا کے رکھا تو مسلمان رہے، دنیا میں حکومتیں رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں حکومتیں بابر کی وجہ سے رہی تھیں یا صلاح الدین کی وجہ سے رہی تھیں، یہ تو ایک نشانی تھی، وہ تو اس خوبصورت معاشرے کی وجہ سے مسلمانوں نے دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، کہ جو دیکھتا تھا کہتا تھا کیا معاشرہ ہے۔ جب ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیا ہے۔ تو بھئی ہم دوسروں کو نہ کہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم خود آج سے اپنے گھر والوں میں یہ محنت کریں گے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں اور زبان کے گناہوں سے ہم بچنے والے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to